اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صدق اللہ العظیم۔ جی حاضرین، سامعین، ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ میت کا غسل کیسے کریں، میت کا کفن کیسے کریں، میت کو دفن کیسے کریں، میت کا جنازہ کیسے پڑھیں، اس کی مکمل ڈیٹیل میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی۔ اگر آپ نے وہ مسائل جاننے ہیں تو اس ویڈیو کا جو ہے لنک وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں اور وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیچے جو ہے ریڈ کلر کا بٹن ہوگا، آپ اس کو دبا کر سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ ایک بیل کا جو ہے بٹن ہوگا، آپ نے اس کو بھی پریس کر لینا ہے، اور ساتھ اوپر آل کا ایک نشان آئے گا، آپ نے اس کے اوپر بھی یس کر لینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میں اس قسم کی کوئی مضمون کی ویڈیو بناؤں گا تو وہ آپ کو جلد از جلد مل سکے گی۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، آج کے ٹاپک کی طرف، آج کے مضمون کی طرف۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، وضو کو مسنون طریقے کے مطابق کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ وضو کے جو فرائض ہیں وہ 4 ہیں۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4۔ پہلا فرض وضو کا یہ ہے کہ آپ نے چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ کتنا دھونا ہے؟ اب پہلے مختصراً اجمالاً سمجھ لو کہ وضو کے کتنے فرض ہیں، پھر اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ چہرہ دھونا، یعنی منہ دھونا پانی کے ساتھ۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ کونیوں سمیت جو آپ نے بازو دھونے ہیں، کونیوں سمیت کیا کرنا ہے؟ بازو دھونے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ نے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھائی سر کے چوتھے حصے کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے۔ یہ تیسرا فرض ہے۔ اور چوتھا فرض یہ ہے کہ آپ نے دونوں پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں سمیت آپ نے ان دونوں کو دھونا ہے۔ تو یہ ہوئے وضو کے فرائض۔ اب وضو کے فرائض جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4۔ پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا فرض کونیوں سمیت بازو دھونا، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض یہ ہے کہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ چہرہ کہاں تک دھونا ہے، صرف اتنا دھونا ہے یا پورا دھونا ہے، اس کا کیا معیار ہے، اس کی کیا تحدید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ سر کے جو پیشانی کے بال ہیں یہاں سے لے کر اور تھوڑی کے نیچے تک آپ نے کیا دھونا ہے، تھوڑی کے نیچلے حصے تک جو ہے آپ نے چہرہ دھونا ہے۔ یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان سے لے کر آپ نے اس کان کی لو تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ دھونے کے بعد اب آپ نے بازو دھونے۔ بازو کہاں تک دھونے؟ یعنی کونیوں سمیت آپ نے بازو دھونے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر آپ نے جو ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ اس کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وہ ادھر سے پانی لے کر ہاتھوں کو گیلا کر کے، انگلیوں کو گیلا کر کے آپ نے ایسے سر کے اوپر آپ نے پھیر دینا ہے، یعنی چوتھائی سر کے چوتھے حصے کا آپ نے مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے کے بعد آپ نے جو ہے چوتھا فرض یہ ہے کہ آپ نے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے ہیں۔ کوئی حصہ جو ہے نا وہ خشک نہ رہ جائے، کوئی حصہ یہ ہے وہ خشک نہ رہ جائے، ایڑی وغیرہ جو ہے وہ بھی خشک نہ رہے۔ تو اس لیے وضو کو اچھی طرح کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن قیامت کے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اعضائے وضو جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، ان کی چمک کی وجہ سے میں ان کو کیا کروں گا؟ پہچان لوں گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں تو ایک تو یہ کہ یہ مسائل سیکھنے چاہیے کہ ان شریعت کا کیا مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں کیا طریقہ ہے،
اور کیا اصول ہے، اس دوسرے نمبر پر ہم نے یہ مسائل سیکھ کر پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو اب وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ہوئے فرائض۔ پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا فرض کونیوں سمیت بازو دھونا، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا جو فرض ہے وہ پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت۔ یہ بار بار میں دہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح یاد ہو جائے۔ اب وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گھٹوں تک آپ نے ہاتھ دھونے ہیں۔ گھٹوں تک کیا کرنے ہیں؟ آپ نے ہاتھ دھونے، دونوں ہاتھ دھونے۔ ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے جو ہے وہ کولی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کولی 3 دفعہ آپ کریں گے، یہ سنت ہے، 3 دفعہ کرنا، کولی کرنا سنت ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے بائیں ہاتھ میں پانی لے کر آپ نے وہ جو ہے ناک میں ڈالنا ہے اور ناک کو صاف کرنا ہے اپنے ہاتھ سے، ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چہرہ دھونا ہے، 3 دفعہ آپ نے ہاتھوں میں پانی لے کر اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چہرہ دھونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہے بازو دھونے ہیں کونیوں سمیت، یعنی پورے بازو کونیوں سمیت۔ یہاں کونیوں سے اوپر بھی دھو سکتے ہیں مگر کونیوں تک لازماً دھونے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، مسح کرنا ہے، چوتھائی سر کا آپ نے مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ پاؤں دھونے ہیں۔ تو یہ ہوا وضو کا مسنون طریقہ۔ اور دوسرا یہ بھی ساتھ سمجھ لو کہ یہ مکروہات میں آتا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور ٹوٹیوں پر بیٹھ کر ساتھ دوسرے نمازی بھی وضو کر رہے ہیں، تو آپ ایسے بار بار پانی بہائیں کہ وہ دوسروں کے اوپر بھی قطرے جائے، چھینٹے وغیرہ جائے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی مکمل احتیاط کے ساتھ آپ نے وضو کرنا ہے، کسی دوسرے نمازی کو تکلیف نہیں دینی اور کسی دوسرے نمازی کے اوپر پانی کے چھینٹے وغیرہ نہ پڑیں، تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں ایک بات رہ گئی کہ وضو میں جب شروع کریں گے تو اس وقت دعا وغیرہ کون سی پڑھیں گے؟ تو جب وضو شروع کرنا ہے اس وقت پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب درمیان میں جائیں گے یعنی بازو دھوئیں گے تو اس وقت کیا پڑھنا ہے؟ درمیان کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ آپ نے وضو کے درمیان میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ جب وضو کرنے کے بعد آپ فارغ ہو جائیں گے یعنی وضو کے بعد کی دعا آپ نے کون سی پڑھنی ہے؟ تو اس میں آپ نے پڑھنا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ کیا ہے؟ وضو کے بعد کی دعا۔ وضو کے پہلے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درمیان میں جب جائیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دوسرا وضو کے بعد کی دعا جب پڑھیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ آپ نے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے دعائیں وضو کا طریقہ سیکھ کر آپ نے دعاؤں کو بھی یاد کرنا ہے تاکہ آپ اچھی طرح دعاؤں کے ساتھ وضو کریں اور سنت کے مطابق آپ وضو کریں۔ جب آپ وضو کریں گے تو وضو کے بھی شریعت مقدسہ مطہرہ نے بڑے فوائد رکھیں۔ جب آپ وضو کریں گے، ہاتھ دھوئیں گے تو جو ہاتھوں سے گناہ صغائر وغیرہ ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو زائل کر دے گا۔ اسی طرح جب آپ چہرہ دھوئیں گے تو آنکھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں کلی کریں گے، زبان سے جو گناہ ہوئے ہیں یعنی منہ سے کوئی گناہ ہوا ہے، اسی طرح جب آپ ہاتھ دھوئیں گے، پاؤں دھوئیں گے، تو یعنی جتنے بھی آپ اعضاء دھوتے جائیں گے، جن جن سے کوئی آپ نے گناہ سرزد کیا ہوگا، آپ سے گناہ سرزد ہوا ہوگا، تو وہ اس سے صغیر جو گناہ ہیں وہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے شریعت مقدسہ کے قریب آئیے اور شریعت مقدسہ کے یہ مسائل سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، آج کا ٹاپک، آج کا مضمون اگر آپ کو پسند آیا ہے
تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ والسلام۔